Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. میں ہوں حیا خان اور میری آواز کو اپنی سماعتوں کے بادل سے قبول کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہیلتھی ہارٹ بائی پاکستان کارڈیک سوسائٹی دل کی بات دل کے ڈاکٹر کے ساتھ ولسنس فارماسیوٹیکلس آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آئے اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر برہان الحق محمد ثاقب FCPS کارڈیولوجی سرٹیفکیٹ ان انٹرونشنل کارڈیولوجی کلینکل اینڈ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میرپور سے. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں اسپانسرڈ بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم بات اگر کرتے ہیں ہائپر ٹینشن کی ہائی بلڈ پریشر کی جس کو ایک سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے, ہائی بلڈ پریشر اگر ہم اپنے ویورز کو جو کہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پیج پہ FM 100 پاکستان ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کے علاوہ آپ ہمیں سن بھی پا رہے ہیں, تو بلڈ پریشر ہمارے لسنرز کو ویورز کو بتائیے آسان الفاظ میں یہ بلڈ پریشر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, تھینک یو حیا خان جو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. بلڈ پریشر بیسیکلی اردو میں ہم سے کہتے ہیں فشار خون بلند فشار خون. اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ کامن یہ ہے کہ فیملیت ہے, مطلب یہ ہے کہ جینیٹک طور پہ اگر پیرنٹس کو ہے والدین کو ہے تو آگے نیکسٹ جنریشن میں منتقل ہوتی ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ نارمل جو بلڈ پریشر کا جو ویلیو ہوتی ہے جو اوپر والا 120 ملی میٹر مرکری ہوتا ہے اور نیچے والا 70 سے 80, تو جو اس کی ویلیو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ 140 سے زیادہ ہو جانا اوپر والا جی, نیچے والا 85 یا 90 سے زیادہ ہو جانا, تو اس کو کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. تو اس کی وجوہات میں سب سے پہلے جو میں نے بتائی ہے کامن پہ ایک فیملی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو بتائیے کہ کوئی ڈیزیز ہے جیسے جسم میں کڈنی کا پرابلم ہو, کڈنی کی ڈیزیز ہو, گردے کی ڈیزیز ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں بلڈ بڑھ جاتا ہے. خون کے معاملے میں اگر انجریڈ ہو جائے اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو, شوگر ہو, تو اس میں بھی خون کی بلڈ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ان کو اثر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ بھی بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیا ہے؟ جی سر, ہائی بلڈ پریشر کا جو پھیلاؤ ہے جو پریولنس ہے کیا ہے یہ؟ دیکھیں ابھی تو کافی زیادہ پریولنس ہے, خاص طور پر ہم اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ پاپولیشن جو ہے بلڈ پریشر کی مریض ہے. اور سب سے جو پریشانی والی بات یہ ہے کہ کافی زیادہ پاپولیشن ایسی ہے, یہ کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں بلڈ پریشر زیادہ ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ روٹین میں لوگ بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے, دوسرا یہ ہے کہ چیک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کی ریڈنگ نارمل ہے تو روٹین میں اگر چیک کرنے بعد میں تو وہ زیادہ ہو. تو ایک تو ہے کہ ڈائگنوسس بہت کم لوگوں میں ہے, حالانکہ جو پریولنس ہے مطلب یہ ہے جی کہ جو پاپولیشن میں جو اس بیماری کی شرح ہے وہ کافی زیادہ ہے, وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. کیونکہ اس میں یہ ہے جی کہ ہماری لائف سٹائل ہے, ہمارا لیونگ ہے, کھانے پینے کے روٹین ہے, یہ ساری جو عوامل ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے جی کہ کافی زیادہ پریولنس ہے, دوسرا یہ ہے جی کہ اس میں ڈائگنوز بہت کم لوگوں کا, تیسرا یہ ہے کہ جو بندے ڈائگنوز ہیں تو وہ پراپرلی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. فرض کریں جس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ 170 180 تک ہے تو وہ ہو سکتا ہے نہ لیتے ہوں, یا لیتے بھی ہوں تو ایک یا دو میڈیسن یا کبھی کبھار لیتے ہوں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر روٹین میں کور نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میڈیسن کچھ عرصہ لیتا ہے, مہینہ 2 مہینے, پھر میڈیسن سے بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم نہیں لیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح کی جو
کچھ پرابلم ہوتے ہیں تو وہ آگے جا کے کافی زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم بلڈ پریشر اگر اتنا عرصہ تک رہے اور ان ٹریٹڈ رہے یا پراپر ٹریٹ نہ ہو تو ان کی وجہ جی سے کافی زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں, جن میں دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر کی وجہ سے ہاتھ فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, گردے خراب ہو سکتے ہیں, آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جو صحیح سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ بلڈ پریشر کی جو ڈائگنوسز ہے وہ بہت ہائپرٹینشن کی وہ بہت کم پیشنٹ جو ہے نا انرولڈ ہیں جو پراپر ٹریٹمنٹ پہ ہیں. ایک تو پراپر ٹریٹمنٹ ڈائگنوز نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ بھی بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو پراپر میڈیکیشن جن کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں. جو جس کا وجہ ہوتا ہے یہ کہ پراپر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو ڈیزیز بڑھتی جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو جسم کے مختلف حصے ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا بھی تھا, ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا, ہائی بلڈ پریشر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. سب سے ایک تو جو فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی جو ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی بھی اسٹریس ایلیمنٹ ہے جب کلینک میں آتے ہیں تو اس میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. ویسے نارمل روٹین لائف میں وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے. جی تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب روٹین کا پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ گھر میں صبح اور شام 2 ٹائم, ارلی ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں 2 دفعہ صبح شام 2 ٹائم ایک ہفتہ بلڈ پریشر چیک کریں. اگر تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ نارمل آتی ہے, زیادہ نہیں آتی, تو وہ بلڈ پریشر کی ڈائگنوسس نکل جاتی ہے. پھر دوسری آ جاتی ہے جی کہ ڈفرینٹ اسٹیج آتے ہیں, اسٹیج 1, اسٹیج 2, اسٹیج 3. اس میں بیسیکلی ہوتا ہے جی کہ اوپر والا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور جو نیچے والا ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اسی ایک اور قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپرٹینشن. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے جی کہ نیچے والا بلڈ پریشر تو ٹھیک رہتا ہے 80, 85, 90 تک, لیکن جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ 180, 160 وہ بڑھ جاتا ہے. تو جی جسے آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپرٹینشن کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ لسنرس اینڈ ویورس ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دل کی بات دل کے ڈاکٹر کے ساتھ اسپانسرڈ بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس آپ سن رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر برہان الحق محمد ثاقب موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہیلتھی ہارٹ بائی پاکستان کارڈیک سوسائٹی کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے. اور ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں تو ہائی بلڈ پریشر کا جیسے آپ نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے اگر آپ کے پیرنٹس میں جیسے کہ ہو تو پھر بچوں میں بھی کتنا فیصد چانسز ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں ہیں تو لازمی جو ہے آپ کے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے؟ اس کی بیسیکلی ایگزیکٹ جو ہسٹری ہے وہ ایگزیکٹ انہیریٹنس تو کلیئر نہیں ہے, جی تو لیکن پھر بھی موسٹلی جو ہے کہ تقریباً اباؤٹ 20 to 25% تک پاپولیشن میں جو ہے اگر پیرنٹس میں ہے تو بچوں میں ہوگا. اور ایسے مطلب آپ کی لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, وزن زیادہ ہے, آپ کی ایٹنگ ہیبٹ ٹھیک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, تو پھر یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یہ بھی اس کو پریسپیٹیٹ کرتے ہیں اور ان میں پھر یہ رسک بڑھ جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے, تو ہمیں کیسے کیا کچھ علامات بھی ہیں جس سے پتہ چل جائے گا؟ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس سر میں درد یا شولڈرز وغیرہ میں پین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. تو کیا کوئی ایسے سمٹمس ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہے؟ میڈم جو سب سے زیادہ کامن سمٹم ہے, جو علامت ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی, اس میں یہ ہے کہ سر کا درد ہونا. سر میں درد ہو سکتا ہے اور گردن میں درد ہو سکتا ہے, کندھوں میں درد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ بلڈ پریشر زیادہ ہو تو اس میں چیسٹ چھاتی میں درد ہو سکتا ہے, گھبراہٹ ہو سکتی ہے, تو نیند ڈسٹرب ہونا, نیند کا نہ آنا, یہ مختلف سب سے زیادہ جو کامن علامات ہیں یہ جو زیادہ کامن ہوتی ہیں جو بلڈ پریشر کے مریضوں میں سب سے زیادہ ٹھیک پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ہائی بلڈ پریشر جو ہے ہونے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے؟ میڈم ایک تو جو سب سے زیادہ جو خطرناک ہے جس کو ہمیں جو ہمارے باڈی کے آرگنس ہیں وہ سب سے زیادہ جو ان سے افیکٹ ہوتا ہے. تو روٹین میں بھی جو ان کا یہ اگر 10 سے 15-20 سال تک بلڈ پریشر رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ, آنکھوں پہ, دماغ پہ, آنکھوں پہ,
دل پہ اور گردوں پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خدا صحیح. نہ خاصا جب بہت زیادہ ایک دم بلڈ پریشر ہو جائے 200 سے 220 تو اس میں فالج کا خطرہ, ہارٹ اٹیک کا خطرہ, آنکھوں کی بنائی چلی جانی, گردے فیل ہو جائیں, یہ اس طرح کی علامات ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. صحیح. کیا بلڈ پریشر کا تعلق, یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس کا کیا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے, یا آپ کسی بھی ایج میں, یا تو پہلے کہا کرتے تھے اولڈ ایج میں جا کے بلڈ پریشر ہوتا ہے, لیکن اب تو ینگسٹرز میں بھی دیکھا جا رہا ہے؟ نہیں میڈم, کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہے, لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اگر کسی بندے کو اگر کوئی کڈنی کی بیماری ہے, گردے خراب ہوتے ہیں, جیسے ایسے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اکثر ڈائلسس وغیرہ ہوتے ہیں, جن کے گردے خراب ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے گردوں کی بیماری ہوتی ہے, تو ان میں بہت کامن پایا جاتا ہے بلڈ پریشر. تو جی. یہ تو اب دیکھیں کہ 20 سال کا بندہ ہے, اگر اس کو گردوں کی بیماری ہے اور وہ ڈائلسس پہ ہے تو کافی ہے, اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ ایسی جو ہمارے گلینڈس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں گلینڈز ہوتی ہیں جیسے تھائرائڈ ہے اور باقی ہے کڈنی کے اوپر گلینڈز ہوتے ہیں, ان میں جو اب نارملٹیز وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ڈیزیز اگر ان کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہونا شروع, بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, خاص طور تھائرائڈ کی بیماری ہو. اور اس کے علاوہ جو کڈنی کے گلینڈز ہوتے ہیں ایڈرینلز, اگر ان میں پرابلم ہو تو ان میں کوئی خاصا ٹیومر ہو, کوئی پرابلم ہو تو اس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جی. تو صحیح. ویسے روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں, خون کی نالیاں ہیں, ان میں وہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے, جو ان میں جو لچک ہوتی ہے, الاسٹیسٹی ہے, وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو سختی ہوتی ہے تو وہ عمر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ عمر کے ساتھ ساتھ دل کے پٹھے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, سختی ان میں پیدا ہو جاتی ہے, تو ان کی الاسٹیسٹی کم ہے, تو وہ بھی ایک عمل ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کڈنی کی ڈیزیز ہے, کوئی گلینڈس کا پرابلم ہے, تو اگر آپ کی اوبیسٹی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈائٹ میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں, لائف اسٹائل میں ہیلدی نہیں ہے, موٹاپا زیادہ ہے, آپ چہل قدمی نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, تو یہ ساری جو عوامل مل کے تو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ پیشنٹ بہت جلدی جو ہے وہ ارلی 40s میں, ٹھیک ہے, 30s میں یا 40 سال کی عمر میں اس کو بلڈ پریشر اور شوگر کی جی. بیماری ہو سکتی ہے. اچھا. کیا ہائی بلڈ پریشر کا تعلق مرد یا عورت میں زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ عورتوں میں یہ ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہے, یا مردوں میں, کیا اس کا کچھ کیا پرسنٹیج چل رہی ہے؟ اوور آل جو دیکھ رہے ہیں اس کی جو ریشو ہے وہ مردوں میں نسبتاً تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن عورتوں میں بھی کافی حد تک یہ ڈائگنوز ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو مردوں میں یہ شرح عورتوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. اچھا. صحیح. اور وہ کون لوگ ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہائی رسک پر ہیں؟ جو بلڈ پریشر, ایسے پیشنٹ جن کو بلڈ پریشر کی زیادہ ہے, ایک تو ان کی عمر زیادہ ہو, 50 سال سے زیادہ عمر ہو, وہ اسموکنگ کرتے ہوں, ان کا کولیسٹرول زیادہ ہو, ان کو شوگر ہو, ان کو موٹاپا ہو, لائف اسٹائل ایسا ہو کہ زیادہ چلنا پھرنا نہ ہو, چہل قدمی زیادہ ہو نہ ہو, واک کم کریں, اور خاندانی طور پر مطلب ہے کہ پیرنٹس میں یا بہن بھائی میں دل کی بیماری, شوگر یا بلڈ پریشر کی بیماری ہو, تو ایسے پیشنٹ کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو آگے چل کے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک, فالج کا مسئلہ یا گردوں کا پرابلم ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. یہ لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں دل کی بات دل کے ڈاکٹر کے ساتھ, اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکلز. میں ہوں حیا خان, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر برہان الحق محمد ثاقب موجود ہیں میرپور سے, اور ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں, ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بات کریں. ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کی شروع کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, جس میں آپ کو فوری ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, کیونکہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں ٹیبلٹ وغیرہ جو ہے وہ لگ جائے گی اور وہ پھر پوری لائف ایسے ہی چلتی رہے گی. تو وہ کون سی علامات ہیں جس میں ہمیں چلے جانا چاہیے ڈاکٹر کو اور ان سے ہمیں چیک کروانا چاہیے؟ جی میڈم, میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی اگر بندہ اگر مرد ہے, عورت ہے, اگر 40-40 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے, اگر ان میں سر میں درد ہو رہا ہے زیادہ 2-3 دن سے, تو اس میں کوئی دوسری کوئی اوریجن نہیں ہے, جیسے نیند بھی پوری ہے, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سر درد ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ روٹین میں اپنے میڈیکل آفیسر یا جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں, تو وہاں پہ بلڈ پریشر چیک کروا لیں. اگر تو بلڈ پریشر کی ریڈنگس ٹھیک آتی ہیں تو پھر تو پریشانی والی بات نہیں ہے. جی. ہاں, اگر صحیح. بلڈ پریشر بارڈر لائن پہ آتا ہے یا زیادہ آتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کنسلٹنٹ سے چیک کروائیں اور روٹین میں اپنا فالو اپ رکھیں. اور اس میں بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ آج کل روٹین میں اگر زیادہ ہے, جس بندے کو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ اس کو
خدا نخواستہ اس میں شوگر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایسے میٹابولک جو ہماری ڈیزیز ہیں شوگر خاص طور پہ کہ آپ کو ان کے دونوں کے خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ایک ان کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو شوگر کے لیے بھی ورک اپ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ شوگر تو نہیں ہے. کیونکہ دیکھنے اگر بیچنے کا موٹاپا ہوگا, واک نہیں کرے گا, لائف اسٹائل ایسا ہوگا, فیملی اگر ہسٹری ہے کہ دل کا مسئلہ ہے تو اس میں بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کے ہونے کے چانس زیادہ ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی آخرکار وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جو مین وجوہات میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ کامن تو یہی ہے جی کہ فیملیل ہے. ٹھیک ہے کہ جو زیادہ 70 سے 80% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ انڈر لائن ڈیزیز کوئی نہیں ہوتی کہ ایک فیملی میں ہے, پیرنٹس میں ہے تو وہ آپ کو یا ایڈیوپیتھک کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 20 سے 30% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کڈنی کی بیماری ہوگی, گردے کی بیماریاں ہوں گی, یا کوئی گلینڈس کا پرابلم جیسے میں نے بتایا کڈنی کے اوپر گلینڈس ہوتے ہیں, ایڈرینلز ہیں یا تھائرائڈ گلینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے یہ سیکنڈری ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, 20 سے 30% کیسز میں وہ پرابلم ہوتی ہے کہ انڈر لائن کڈنی کا پرابلم ہے, دوسرا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا. لیکن 70 سے 80% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ کی فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو ہوتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے تو آپ کو چلتا ہے, یا کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی کسی کی ہسٹری نہیں ہوتی, لائف اسٹائل اور بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ اس میں بلڈ پریشر ہو گیا تھا. تو ایسی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈیوپیتھک ہے, انڈر لائن کے کاز جو اسپیسیفک کاز نہیں ہے. صحیح. ہائی بلڈ پریشر کا علاج کیا ہے؟ جی میں نے یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. تو میں نے سب سے پہلے جو میں نے بتائیے کہ سب سے پہلے جی کہ آپ کا لائف اسٹائل ہے. لائف اسٹائل میں یہ ہے جی کہ آپ نے اپنی روٹین اچھی رکھنی ہے, کہ ڈائٹ کا احتیاط کرنی ہے, نمک زیادہ استعمال نہیں کرنا, پراپر واک کرنی ہے, اور وزن مینٹین رکھنا ہے. اگر اسموکنگ وغیرہ کر رہی ہیں تو اس کو اپنے روکنا ہے, اور ڈیلی واک کرنی ہے. یہ تو ایک ڈائٹری ایڈوائس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی. ایکسرسائز کریں, وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں, نمک وغیرہ زیادہ کھا رہی تو وہ اس کو ریڈیوز کریں. تو اس کے علاوہ پھر نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس میڈیکل مینجمنٹ. میڈیکل مینجمنٹ میں ڈفرینٹ میڈیکل میڈیسن آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر ہم بلڈ پریشر کے لیول کے حساب سے, جو پیشنٹ کی ایج کے حساب سے, اس کو باقی ڈیزیز جیسے کڈنی کا پرابلم ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, یا ڈائبٹیز ہے, تو اس حساب سے ہم میڈیسن ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ آف جی. آل جو ہماری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہارٹ پیشنٹ میں یہی ہے جی کہ آپ لائف اسٹائل مینجمنٹ کریں, ویٹ کنٹرول رکھیں, کھانے میں احتیاط کریں, واک کریں, اور اسموکنگ ہے امپورٹنٹ ہے اس کو چھوڑیں, نیند جی. پوری کریں. تو یہ اس کے ساتھ میں میڈیسن وغیرہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا بلڈ پریشر کے علاج کے وقت ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی کیا اختیار کرنی پڑتی ہیں؟ جی بالکل. بلڈ پریشر کی احتیاط کے دعا کے ساتھ ساتھ ایک تو دعا کرنی ہے, دوسرا یہ کہ احتیاط کرنی ہے. دعا جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بھی ہر پیشنٹ کے لحاظ سے کہ کس پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے اس حساب سے, اس کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ کے حساب سے اس کی دوائی دی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ احتیاطات ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھانے پینے کی احتیاط کرنی ہے, نیند پراپر کرنی ہے, وزن کا خیال رکھنا ہے, اگر سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ نہیں پینا, ٹھیک, نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. ایک ینگ پیشنٹ ہے اگر میل ہے تو اس میں تقریباً 2 گرام نمک, 2 سے 2.5 گرام نمک سے زیادہ ہے 24 آور میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. روزانہ ہر بندے کو آئیڈیلی 30 منٹ واک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہفتے میں 5 دن, یا تو یہ آئیڈیلی تو جو منیمم ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہر بندہ آدھا گھنٹہ روزانہ واک کرے. ٹھیک ہے. وہ بھی جس کو ابھی تک اس کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے, اس کو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے, کہ ہر ہیلتھی بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ روزانہ واک کرے, ہفتے میں کم سے کم 5 دن. تو یہ صحیح. انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے. صحیح. تو اس سے یہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے, اوور آل فٹنس بھی ٹھیک رہتی ہے, تو ڈیزیز کے جو چانس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ صحت مند جو افراد ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہائی بلڈ پریشر کو اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے لائف کو تھوڑا جی بالکل میڈم. لائف اسٹائل موڈیفکیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں آ جاتی ہے جی کہ آپ ڈائٹ کے احتیاط کریں, لائف اسٹائل کے احتیاط کریں, نیند پوری کریں. کوئی بھی ایسی جو ٹریگرس ہیں جیسے ایسے علامات جیسی چیزیں ہیں جیسے اسموکنگ ہے, نمک زیادہ ہے اور کھانا زیادہ ہے, ان چیزوں سے اوائڈ کریں, احتیاط کریں, تو کافی حد تک ان چیزوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو ماشاء اللہ بندہ تقریباً آلموسٹ ایک نارمل جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ہیلدی لائف وہ گزار سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنی ریڈنگس اگر آ جائیں تو پھر اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنی چاہیے؟ پہلی دفعہ اگر کیا بلڈ پریشر اگر ہائی ہے, سیکنڈ ٹائم کیا, تھرڈ ٹائم کیا, کتنی دفعہ ہم کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے؟
میڈم آئیڈی تو بلڈ پریشر کی ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ صبح شام 2 ٹائم بلڈ پریشر چیک کریں جی. اور ہفتے میں کم سے کم ایک ہفتہ چیک کریں. صبح شام 2 ٹائم ایک ہفتہ، ایک دفعہ ٹوٹل 14 دفعہ بن جاتی ہے. تو اس میں ہم آئیڈیلی جو ہے وہ 14 دنوں کی 14 جو ریڈنگ آتی ہیں ہم اس کی ایوریج نکال لیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے جی ہم آئیڈی نکال لیتے ہیں. اگر تو 14 ریڈنگ ایک ہفتے کی ریڈنگ چاہیے، وہ بلڈ پریشر اگر زیادہ آتا ہے روٹین سے، مطلب 130 سے زیادہ 135 سے زیادہ آتا ہے اوپر والا اور 90 سے زیادہ نیچے والا آتا ہے، تو پھر ہم لیبل کرتے ہیں کہ پیشنٹ ہائپرٹینسو ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے. تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں اگر ایک ہفتے کی ریڈنگ بلڈ پریشر صبح شام نارمل آتی ہے، ایوریج ریڈنگ ایک ہفتے کی، تو پھر اس میں بلڈ پریشر کی میڈیسن اسٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ایسے پیشنٹ جو بارڈر لائن ہو، جن کا ایوریج بلڈ پریشر 130-35 کے درمیان ہو، نیچے والا 80-85 کے درمیان، تو پھر ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف اسٹائل احتیاط کریں کہ نمک کم، اگر نمک وغیرہ ہے کھا رہے ہیں تو وہ کم استعمال کر دیں، اسموکنگ ہے تو اس کو بند کر دیں، اگر موٹاپا ہے تو اس کو کم کریں، واک نہیں کر رہے تو واک کریں. ہم لائف اسٹائل موڈیفکیشن شروع کروا دیتے ہیں. صحیح. اور کیا ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اگر یہ ٹیبلٹ آپ کو شروع کروا دی جاتی ہے تو کیا یہ لائف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے؟ میڈم اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے جی کہ پیشنٹ اپنی احتیاط کتنی کرتا ہے، دوسرا میڈیسن کتنی روٹین سے کھاتا ہے. اگر تو پیشنٹ احتیاط کرے، ٹھیک ہے، اپنی لائف اسٹائل ٹھیک کر لے اور بلڈ پریشر کی روٹین سے میڈیسن استعمال کرے تو ریگولر فالو اپ کرواتا رہے. اگر بلڈ پریشر اس کا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ٹرائل دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی میڈیسن چھوڑ دیں. ایک ہفتہ 2 ہفتے 1 ماہ 2 ماہ تک دیکھ لیتے ہیں لائف اسٹائل ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو پرابلم نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کی بلڈ پریشر اسٹاپ بھی کرواتے ہیں. اور پیشنٹ کو انڈر لائن کوئی رسک نہیں ہے، جیسے کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے، ڈائبٹیز وغیرہ نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، گردوں کی پرابلم نہیں ہے، اور پیشنٹ کا بلڈ پریشر نارمل آ گیا ہے، وزن کنٹرول ہو گیا ہے، پیشنٹ نے واک شروع کر دی ہے، تو ایسے اگر بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے تو ہم بلڈ پریشر کی دوائی بند نہیں کر سکتے. صحیح. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ مطلب لوگ جو ہیں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ٹیبلٹ استعمال کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو یہ لائف کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور تھرو لائف ہمیں کھانی پڑتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی میڈم یہ بالکل یہ لوگوں کا کنسرن اچھا ہے. کوئی بھی اگر خاندان خاصہ ہمیں بھی اگر کوئی میڈیسن شروع کرنی پڑ جائے تو ذرا پریشانی تو ہوتی ہے کہ بندہ ینگ ایج میں خاص طور پر بلڈ پریشر دوائی شروع کر دے تو ایک یہ رسک ہوتا ہے جی کہ اب کیا پتا ہے کہ ساری زندگی کھانی پڑے. تو اس میں میں نے بتایا کہ اگر تو پیشنٹ احتیاط کرے، جتنی زیادہ احتیاط کرے گا اور اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھے گا تو اس میں کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی بلڈ پریشر کی دوائی کم ہو سکتی ہے کافی حد تک. اور کافی حد تک ہم نے دیکھا جی ایسی کنڈیشن میں کہ اگر پیشنٹ بہت زیادہ کین ہے اور زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو اس میں ہم میڈیسن چھوڑ بھی سکتے ہیں. باقی دوسرا جو آپ نے بات کی ہے بلڈ پریشر کی میڈیسن کی، تو ڈیفینیٹلی سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں، تو لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر میڈیسن ہم کوئی بھی اگر ایڈوائز کرتے ہیں تو اس کا رسک اور بینیفٹ دیکھا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ میڈیسن شروع کرتے ہیں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اگر تو سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں پر کوئی بھی میڈیسن ہے اس میں تو وہ بھی بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے یا کوئی بھی میڈیسن ہے کسی بھی کام کو تو شروع نہیں کروانی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر صحیح. میڈیسن کے بینیفٹس زیادہ ہیں، اس کے فائدے زیادہ ہیں اور سائڈ افیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو پھر ہم وہ پیشنٹ کی بینیفٹ کے لیے، ٹھیک ہے، پیشنٹ کی بہتری کے لیے وہ میڈیسن شروع کرواتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے جی کہ پیشنٹ کو منیمم کم سے کم ڈوز دی جائے، ٹھیک ہے، جس کے بینیفٹس زیادہ ہوں اور اس کے سائڈ افیکٹس کم سے کم ہوں، جو پیشنٹ ایزیلی ٹالریٹ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو میڈیسن کھانے میں مسئلہ نہ ہو، اس کی سائڈ افیکٹ وغیرہ نہ ہو اور پیشنٹ کو زیادہ پرابلم نہ ہو. کوشش یہی ہوتی ہے جی کہ ایسی میڈیسن ہو جس کے سائڈ افیکٹس کم ہوں اور وہ کم سے کم مقدار میں دی جائے، ٹھیک ہے، اور جو منیمم ڈیوریشن کے لیے کم سے کم 2 عرصے کے لیے پیشنٹ کو ایڈوائز کی جائے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن وداؤٹ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن جا کے لے لیتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی جو ظاہر ہے ہر ایک پیشنٹ مختلف ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا ہاں تھوڑا سا پرابلم ہے اس طرح کا، جیسے سیلف میڈیکیشن کا ہے یا اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن. مطلب یہ ہے جی کہ کوئی بھی آپ کسی میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں وہاں پہ بتائیں گے کہ مجھے بلڈ پریشر زیادہ ہے تو آپ کو کوئی بھی میڈیسن ایڈوائز کر دیں گے. یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ ایک سیلف میڈیکیشن کا یہ ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے پیشنٹ جاتا ہے بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہوتا ہے، میڈیسن اس نے استعمال کر لی، ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن ہفتے 2 ہفتے میڈیسن بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو وہ میڈیسن کھائے تو بلڈ پریشر ٹھیک رہے پھر چھوڑ دے.
تو پھر ہو سکتا ہے کہ انڈر لائن اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہو یا دوسری بیماریاں ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی دل کا پرابلم ہو، کڈنی کا ہو، تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈر لائن جو ڈیزیز ہے وہ چلتی رہتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں کو اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. جس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہتا ہے، آپ میڈیسن صرف 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے کھاتے ہیں، تو زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو دماغ پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، فائل کے چانس بڑھ جاتے ہیں، نظر کمزور ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور دل پہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے، اور ساتھ میں گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسرا ایک ہوتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا انفارچونیٹلی لا نہیں ہے کہ جس میں کہ آپ وداؤٹ کنسلٹیشن آف دا ڈاکٹر اور دا فارماسسٹ آپ میڈیکیشن نہیں لے سکتے. کیونکہ فارن میں تو یہ بڑا کلیئر کرتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر میڈیسن ایڈوائز نہیں کرے گا تو آپ کو کسی بھی فارمیسی سے کسی بھی جگہ سے میڈیسن آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس طرح کے کوئی رولز وغیرہ نہیں ہیں، تو جس وجہ سے ہوتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر جو ہے نا پیشنٹ سیلف میڈیکیشن کھا لیتے ہیں، یا کوئی پیشنٹ کا عزیز بتا دیتا ہے، کوئی ریلیٹیو بتا دیتا ہے، یا کوئی فرینڈ بتا دیتا ہے کہ میں کوئی میڈیسن بلڈ پریشر کی کھا رہا ہوں، تو اگر آپ کا بھی زیادہ ہے تو وہ کھا لیں. تو ان کے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے بلڈ پریشر کی سچویشن، تو اس کے اکارڈنگلی چاہے پراپر ڈائگنوز کر کے اس کے اکارڈنگلی میڈیسن دی جائے تو پیشنٹ کے لیے زیادہ بینیفٹ ہوتی ہے. جی بالکل. اور گھر میں اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو یہ نہیں کہ دوسرے کو بھی بلڈ پریشر ہے تو انہی کی ٹیبلٹ کھا لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک دوسرے کی ٹیبلٹ جو ہیں وہ روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے پورے گھر پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا بلڈ پریشر چیک کرنے کا صحیح ویسے طریقہ کیا ہے، کیونکہ گھروں میں لوگ چیک کرتے ہیں. ہمارے بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے تو جی بالکل بالکل، تو میں نے سب سے پہلے بلڈ پریشر چیک کرنے سے کم از کم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے آپ نے کوئی ایکسرسائز نہ کی ہو، چائے وغیرہ صحیح. نہ پی ہو، کافی وغیرہ نہ پی ہو، ٹھیک ہے، جی ایکسرسائز نہ کی ہو، ٹھیک ہے، کوئی کولڈ ڈرنکس فیزی ڈرنکس نہ لیے ہوں، ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے آئیڈیل کہ آپ 5 سے 10 15 منٹ آپ جو ہے نا اپنے چیئر پہ بیٹھنا ہے، ریلیکس ہو کے ایزی ہو کے، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کے تو اپنے پھر وہاں پہ بیٹھ کے، اور جو بلڈ پریشر کی مشین ہے سب سے زیادہ تو وہ ہوتی ہے جو مشین جو مرکری والی ہوتی ہے، جو پارے والی جی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے اچھی جی تو وہ ہے کہ اس سے چیک کریں. ہاں اس کے علاوہ آج کل ڈیجیٹل بھی ہیں، اور دوسری بھی ہوتی ہے جن میں ہوا والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی تو ان سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ان میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں اس طرح نہیں چیک کر سکتے، مرکری والے پرابلم ہے چیک کرنے کا، تو ڈیجیٹل مشین سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو احتیاطی تدابیر پہلے یہ کرنی ہے کہ آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے تک پیشنٹ نے چائے نہ پی ہو، کافی نہ پی ہو، کوئی کولڈ ڈرنکس نہ لی ہو، ایکسرسائز نہ کی ہو، ٹھیک ہے، 10 15 منٹ ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، چیئر پہ بیٹھیں، بازو اپنے دونوں ٹیبل پہ رکھ کے پھر بلڈ پریشر چیک کریں. تو ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک پیشنٹ اگر چل کے آتا ہے، ایکسرسائز کر کے آتا ہے، اگر اس نے چائے پی ہے، اگر اس نے کافی پی ہے، اس نے کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ لی ہے، تو نارملی بھی جو ہے نا اس کا بلڈ پریشر 20 سے 30 جو ہے نا جی بالکل. زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک، تو اس سے ٹھیک پہلے ہے. یہ ضروری ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے یہ احتیاط کی جو یہ چیزیں یہ یاد رکھنی. جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر برہان الحق صاحب، اور بہت ہی اچھا یہ سیشن رہا. لاسٹ میں کیا کہیں گے؟ لاسٹ میں یہی پیغام دوں گا لوگوں کو کہ اپنے صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کل جو لائف اسٹائل ہے بڑا ہیکٹک ہے، بیزی جی ہے، تو اس میں اپنے پراپر ہے، اپنے ریسٹ کرنا ہے، اپنے ڈائٹ احتیاط کرنی ہے، واک کرنی ہے، اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالنا ہے. جی جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم یہ ہے کہ اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل لائف بہت بزی ہو گئی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہفتے میں 3 سے 4 5 دن جو ہے آدھا گھنٹہ نکال کے واک کریں. اس سے اوور آل بھی صحت ٹھیک رہتی ہے، مینٹل بندہ ٹھیک رہتا ہے، فزیکلی ٹھیک رہتا ہے. اگر پیشنٹ بتانا سے ڈائبٹیز ہے، اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی اور بیماری ہے تو وہ بھی جی کنٹرول رہتی ہے. تو دوسرا یہ ہے جی کہ پراپر میڈیکیشن استعمال کریں. اور بالکل. ساتھ میں پرنسپل فارماسیوٹیکل والوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کارڈک سوسائٹی فورم کے سے جو ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی ایفرٹ شروع کی ہے کہ ہیلدی ہارٹ اور ہیلتھ کے حوالے سے جو اچھا جی پروگرام بالکل سر. شروع کیا ہے، جس میں پیشنٹ کو پاپولیشن کو انفارمیشن دی جی اویئرنیس جاتی والے ہے. پروگرام دے رہے ہیں. جی بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. ایزی تھینک لسنرز یو میڈم، بہت شکریہ. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.